يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ويا من هو بالبر معروف وبالإحسان موصوف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر سامعین، یہ چینل نہیں، یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے، آپ کے اعزاء و قارب یعنی آپ کے فیملی ممبرز کے لیے ہے، آپ کے دوست احباب کے لیے ہے۔ میرا انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم سے، اس چینل سے مستقبل میں بہت سارے ارادے وابستہ ہیں، لیکن اس کے حوالے سے تبصرہ کرنا میرے خیال سے ابھی قبل از وقت ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ زندگی ہمیں کتنی گنجائش دیتی ہے، کتنا موقع دیتی ہے، کتنی اجازت دیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے اس چینل کا قرآن کریم سے، کیونکہ یہ تو بالکل واضح بات ہے اور اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ جو اصل علم ہے وہ قرآن کریم کا علم ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم تمام علوم کا متن ہے۔ باقی جتنے بھی علوم ہیں، دینی علوم، وہ شرع کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ تفصیلات ہیں۔ جو متن ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم تمام علوم کا منبع اور مرجع اور مرکز ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ قرآن کریم کو سمجھے، سیکھے، اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ قرآن کریم کے حروف کو پہچاننا یہ ایک پہلو ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ پھر اس کا صحیح تلفظ کرنا، پھر حرکات کو پہچاننا، پھر حروف کا جوڑ توڑ آپس میں، اور اس جوڑ توڑ کے نتیجے میں جو قرآن کریم کا رواں ہے، جس کو ہم اپنے اصطلاح میں ناظرہ کہتے ہیں، وہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو قرآن کریم کے باقی علوم ہے، علم معانی، علم بدیع اور علم تفسیر، یہ سارے جتنے بھی علوم ہیں یہ بعد میں ہیں، پہلے قرآن کریم کا متن سیکھنا ہے۔ تو ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ قرآن کریم سے، اور میری یہ خواہش ہوگی، بلکہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اس کے بعد جو پہلا ویڈیو ہے یہ تمہید ہے، اس کے بعد جو پہلی ویڈیو ہے انشاءاللہ وہ تجوید کا پہلا سبق ہوگا، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہت زیادہ عام فہم انداز میں، کہ ہر بندے کے لیے وہ استفادے کے قابل ہو، اس سے فائدہ حاصل کر سکے، ایسے انداز میں علم تجوید کے قواعد پڑھا دوں۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم سیکھنا یہ ہر مسلمان کا حق ہے، یہ صرف اہل علم کے لیے نہیں اترا، یہ صاحب حیثیت لوگوں کے لیے نہیں اترا۔ تو لہٰذا ایک پروفیسر یا ایک ڈاکٹر یا ایک سرمایہ دار یا ایک چودھری، خان وڈیرہ، ان لوگوں کا جتنا حق ہے قرآن کریم سیکھنے کا، اتنا ہی حق ہمارے اس بھائی کا بھی ہے جو دن کو ریڑھی پہ بیٹھا ہوا سبزی یا فروٹ بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو عام فہم انداز میں ہوگا، اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ اس پلیٹ فارم کو آپ کے لیے دلچسپ بناؤ، جو آپ کے لیے دلچسپی کا سامان ہو، تاکہ آپ اچھے طریقے سے استفادہ کر سکیں۔ تو علم تجوید میں آپ کو تجوید کے قواعد بھی سکھائے جائیں گے، اور اس کے بعد میری یہ خواہش ہے کہ میں ایک کلاس لگا لوں باقاعدہ، جس میں میرے آس پاس میں بچے بیٹھے ہوئے ہوں، اور اگر آپ خواہش رکھتے ہیں قرآن کریم سیکھنے کا، تو آپ اس میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ بنا کے بیٹھ جائیں۔ اور یہ تو چونکہ ویڈیوز ہیں، یہ تو پڑی رہیں گی ہمارے اس چینل پہ، تو آپ پہلی ویڈیو کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں، اور نمبر وار آپ آگے جاتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہمارے ساتھ سفر ہوگا، مجھے یقین ہے کہ آخر میں آپ ایک اچھے قرآن کریم پڑھنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد جو باقی علوم اور فنون ہے قرآن کریم سے متعلق، تو یہ ہمارے اس چینل کا ایک پہلو ہوگا۔ دوسرے پہلو
وہ جو بنیادی اور ضروری دینی مسائل ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کریں گے۔ معاشرتی مسائل، معاشرتی مسائل کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمارے مسائل جس کی ہمیں روزمرہ کی بنیاد پہ ضرورت پڑتی ہے۔ نماز کے مسائل، بہت سارے مسائل ہیں جن کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سجدہ سہوا کے کیا مسائل ہیں کسی کو نہیں پتہ۔ تو نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج اور عمرہ کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خلع کے مسائل، میراث کے مسائل، یعنی یہ جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں انشاءاللہ یہ ہمارے اس پلیٹ فارم کا ایک پہلو ہوگا۔ اور ایک پہلو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اصلاحی بیانات، کہ آج کے زمانے میں ہمارے جو مسلمان بھائی اور ہماری بہنیں ہیں وہ دین سے جتنے دور ہو رہے ہیں ان کو واپس لایا جا سکے، ان کی ذہن سازی کی جا سکے۔ تو یہ سارے ہمارے ارادے ہیں، انسان کے لمبے لمبے ارادے ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ موت اس کے کندھے کے کتنے قریب آ چکی ہے۔ لیکن بشرط قیدی زندگی، اگر اللہ ہمیں زندگی اور اس کا ایک موقع دے دیتا ہے تو آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ یہ ایک خیر کا کام ہے، اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی اللہ یہ جو چینل ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، دنیا اور آخرت کی خیر کا ذریعہ بنائے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر آپ بڑی عمر کے ہیں اور صاحب اولاد ہیں تو آپ اپنی اولاد کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیں، بجائے اس کے کہ وہ بچے کارٹون دیکھ دیکھ کے اپنا ٹائم ضائع کریں۔ تو اگر اس پلیٹ فارم سے ان بچوں کو کوئی خیر کی بات مل جاتی ہے، اسی طرح اگر آپ چھوٹی عمر کے ہیں، بچوں کی عمر کے ہیں، تو آپ اپنے والدین کو بھی جوڑ دیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں۔ اگر آپ جوانی میں ہیں تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے دوست احباب کو اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ ایک خیر کا ذریعہ بنے گا، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس تحریک کا ابتدائی فرد بنیں گے، اور اگر آگے چلے جائیں تو آپ کے لیے اور بھی مواقع ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارا یہ ساتھ جاری رہے گا اور بہت اچھا رہے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے اپنی رحمت اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھول دے۔ وما علینا الا البلاغ۔